آج کل ایک ٹرم بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے انٹرنیشنلی، جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بڑا میرا خیال ہے اس کو زبان زد عام کر دیا ہے، وہ ہے اسلامو فوبیا۔ یہ اسلامو فوبیا کیا ہے اور اس کے بارے میں اتنی ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے آج کل؟ دیکھیے، یہ ٹرم ہمارے ہاں جو انگلش میں یوز کی جاتی ہے عام طور پر اسلامو فوبیا، یعنی اسلام کو برا بھلا کہنا، اس کو نیچا دکھانا، اس کو بدنام کرنا، اور اسلام کے ساتھ وابستہ جتنی عظیم پرسنالٹیز ہیں ہمارے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کبار اعظام یا دیگر جتنے لوگ ہیں، ان کو سب و شتم کا شکار کرنا، برا بھلا کہنا، ان کے نام کے ساتھ ایسی چیزیں منسوخ کرنا جن سے ان کی سبکی ہو. But all those who have some kind of good position in Islam, especially the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is to be cursed. That is by those people, those who do not believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is called Islamophobia. اب it is not only، ہم اس کے یہ نہیں کہیں گے، it is not only confined to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everything which relates to Islam, shrines of Islam, high position of Islam in character or in all kind of attitudes and peacefulness, they are going to mold that one into their own notions and modify that one into ill manners or ill attitude or ill character. اس سب کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. اسلاموفوبیا یعنی اسلام کے نام سے ہر چیز ایسی اجاگر کی جائے جو حقیقت میں اسلام نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ منسوخ کر دیا جائے. ایوری بیڈ تھنگ از ریلیٹڈ ود اسلام. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں تو زیادہ آسانی ہوگی. دس از کالڈ اسلاموفوبیا. بیسیکلی the term which was used by Europe, rather we can say, and the people, those who are living there in Europe countries, European countries, they have introduced that one during Ottoman Empire, and its traces are also going to be found out beginning of the Islamic history, beginning of Islamic history after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After about 70 years, it was introduced by those who do not believe in the Prophet Muhammad, and they were among Jews at that time, and this is to be called Islam. Then on and on and on and on, that has reached this particular climax that in the world which is called European world, it has become their pastime to curse Islam and to curse the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو یہ ہے اس کی ساری سچویشن. اب تو ان کا ایک شغل بنا کے انہوں نے رکھ دیا ہے. دیکھیں اس کے پیچھے چلے جائیں تو وی آر مسلمس، اینڈ مسلمس فرام دی ریلیجن آف اللہ وٹ ہی ہیز گیون ٹو حضرت آدم پیس بی اپان ہے. آدم علیہ السلام کو جو دیا گیا ریلیجن ہے، اس کے مطابق وی آر مسلمس. اینڈ اٹ از سیڈ ان قرآن مجید بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان الدین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. وی آر بائی گرانٹیڈ religion which has been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala, Muslims, and the Islam is our religion. اسلام ہمارا دین ہے. جس کسی نے بھی اس کے علاوہ کسی اور ریلیجن کو اپنا بنایا، اس کو نام دیا، تو اللہ کہتا ہے I didn't accept that one. میں نے اس کو قبول نہیں کیا. Look, we are Muslims and we have beliefs. اب beliefs کی کیا بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، انبیاء پر ایمان رکھنا، رسولوں اور انبیاء سب کے اوپر، کتابوں پر جو اس سے پہلے گزری ہیں، اور اس کے ساتھ پری ڈیسٹینیشن اینڈ ڈیوائن ڈکری اینڈ ڈے آف ریسورکشن اینڈ ڈے آف ججمنٹ، ان سب کے بارے میں ہمارا ایمان ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء کی امتیں تھیں، انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی پذیرائی نہیں دی، اور اپنے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے کے نبی یا رسول کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں، اس کو برا بھلا کہا، اس پہ بڑے الزامات لگائے. آپ اگر جائیں تورات میں تو قصص میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسی کہانیاں ملیں گی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں کوئی فوج قسم کے ناول لکھنے والے لوگ بھی ایسے ناول کبھی لکھ سکتے ہیں. اس طرح کی کہانیاں انہوں نے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، ان کو جڑا ہوا ہے ان کو. آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو وہ نبی نہیں مانتے تھے، اور اس کے مقابلے میں انہی کے دور میں ایک چڑیل جیسی عورت تھی جو جادو کیا کرتی تھی، اس کو نبیہ کہا کرتے تھے. یعنی آپ
اس سطح کا اندازہ لگائیں لوگوں کا، انبیاء کو برا بھلا کہنا، یہ اس کے سب و شتم جو اس کو کہتے ہیں اسلاموفوبیا اینڈ یار اسلامک کے نام سے جو ڈیگریڈنگ اس کی جاتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ 1,10,000 کے قریب پیغمبر سارے بنی اسرائیل میں سے آئے، وہ مانتے کتنے کو ہیں؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ بس 1,10,000 میں سے یہ گنتی کے جتنے عاقل ہیں 8 سے 7 8 بنتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، باقیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر یا ہمارے رسول تھے۔ اب ہمارے ہاں ہمیں کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہو، یہ خاتم النبیین ہے، اس لیے سارے کریکٹرسٹکس جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں یا جو ہماری ایمانیات کا تقاضا کرتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے لازم ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ تمہیں اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، لازم ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، آپ نے تعلیمات پہ عمل کرنا ہے اس پر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، کیونکہ پہلی ساری کتابیں جو دی گئی تھیں ان کو انہوں نے خلط ملط کر دیا، اپنی مرضی سے چیزیں ان میں ایڈ کر دیں، اور قرآن مجید خود اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ولا تشترو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خرید و فروخت مت کرو میری آیات کا، معمولی سا معاوضہ لے کر تم ان کو بیچ دیتے ہو لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ وہ ساری اختراعات تھیں، خرافات تھیں جو ان کتابوں میں شامل کر لی گئی، اس لیے کہا گیا کہ تم نے ایمان لانا ہے سارے پیغمبروں کے اوپر، ساری کتابوں کے اوپر، وہ ڈیوائنس ریویلڈ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے صرف قرآن مجید کو، اس لیے کہ یہ تمام احکامات آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بہترین احکامات میں نے تمام نبیوں کو دیے تھے وہ سارے میں نے اس میں اکٹھے کر لیے۔ سارے رسولوں پر ایمان لے کے آنا ہے، لیکن اتباع اور تابعداری آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام محاسن انبیاء اور رسول کا مجموعہ ہیں، آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے دیگر انبیاء کی امتیں جتنی ہیں وہ اس چیز پر بلیف نہیں رکھتی، وہ کہتی ہیں کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اسی کو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہم ان کو برا بھلا کہیں، ان کو خرافات کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بالکل ایک سادہ سا مسلمان جو کسی قسم کی کسی تعلیم سے بھی آراستہ اور اس کے زیور سے متصف نہیں ہے، صرف سادہ سا مسلمان ہے، وہ بھی کبھی کسی پیغمبر کو برا بھلا نہیں کہتا، سب پر ایمان لے کے آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کئی بار بہت زیادہ بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی دیگر کسی نبی کو نام لے کر یا اس نام کے علاوہ بھی برا بھلا نہیں کہتے، کبھی بھی نہیں کہتے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں برانگیختہ کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے ہمارے صبر و تحمل کا امتحان لیتے ہیں، اور ہم لوگ بھی معذرت کے ساتھ ان کے اسٹریپ میں آ جاتے ہیں، اشتعال میں آتے ہیں، اپنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی املاک کو آگ لگاتے ہیں، ہر طرف ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، جلسے جلوس کر دیتے ہیں، اور وہ سارے یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کو کس طرح پہ لگا دیا۔ ایگزیکٹلی، یعنی بہت بری بات ہے اسلاموفوبیا کے نام سے یا اس کے چھتری کے تلے بیٹھ کر مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ کوئی مسلمان ذرا بھر بھی یہ یعنی عام سا مسلمان بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور اپنی تمام املاک سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے اس ایمان کا غلط فائدہ اٹھا کر غصہ دلاتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، ایسی راہ پہ لگاتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ خود اپنا نقصان کرتے ہیں، اور ان کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مشتعل لوگ ہیں، ایک ہجوم ہے، فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور ان میں صبر نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ تباہیاں کرتے ہیں، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، یہ قتل و قاتلیں کرتے ہیں، یہ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
ہمارا رویہ بنیادی طور پر اب یہ نہیں کہ اپنے طور پر جو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں یہ کہوں گا، میں اگر ذاتی طور پر سمجھوں اس کو، تو ہمیں بحیثیت مسلمان ان کو جواب دلائل کے ساتھ دینا چاہیے کہ بھائی ہم کیوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی برداشت نہیں کر سکتے؟ جو تم لوگ یہ خرافات کرتے ہو اس کو ہم کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ دلائل کے ساتھ ان کو جواب دینا چاہیے کہ آپ جس کو اپنی آزادی سمجھتے ہیں، کیا آپ اس آزادی کا اظہار اپنے ملک کے کسی پرائم منسٹر کے خلاف بھی کرتے ہو؟ فریڈم آف ایکسپریشن. اپنے کسی بڑے بزرگ کے خلاف بھی کبھی کرتے ہو؟ اپنے علاقے کے میئر کے خلاف بھی کبھی، ایس ایچ او کے خلاف کبھی کرتے ہو؟ تم یہ نہیں کر سکتے. سب چھوڑ دو، اپنے باپ کے خلاف کبھی کرتے ہو؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اولاد، ہمارے والدین، ہماری تمام املاک اور وہ تمام کے تمام شخصیات یا وہ تمام کی تمام اجناس جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے زیادہ عزیز ہیں ہمیں ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہاں کا دستور ہے کہ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں، جس کو عزیز رکھتے ہیں، اس کی آپ بیتوگیری کریں گے؟ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے ان سے اور ریئلائز کروانا چاہیے انہیں کہ یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بالآخر انسان اس سے کنونس ہوتا ہے، سمجھتا ہے اس چیز کو، پہنچ جاتے ہیں اس نتیجے پر کہ نہیں، یہ انتہائی قسم کی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے ان کے ریلیجن میں، ان کے مائنڈ میں. اور ہم 1 2 3 4 لوگ تو ہیں نہیں ہیں، اچھی خاصی ہماری آبادی ہے، اور اس آبادی کے ساتھ لوگوں کے بحیثیت انسان انٹرسٹ بھی سارے کے سارے اٹیچڈ ہیں، وہ یورپ کے ہوں یا ایسٹرن کے ہوں. اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ اشتعال میں آ کر اسلام و فوبیا کے ناطے سے اپنی املاک کو، اپنے لوگوں کو قتل مقاتلے شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ہمیں جو ہمارے ہاں وہ لوگ جو صاحب علم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ہونے چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور امن کا راستہ اختیار کریں. اشتعال میں مت آئیں، دلیل کے ساتھ ان کو بات بتائیں. اشتعال میں آنے سے ہم اپنا نقصان ایک طرف کرتے ہیں اور انہیں مواقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ مشتعل قسم کے ایک ہجوم ہے جن کے ہاں صبر و استقامت کہیں ہے ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ سچی اور حقیقی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ذاتی طور پہ بھی اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں بھی نہیں برداشت کر سکتا. لیکن تقاضا کیا ہے وقت کا کہ ہم انہیں ریئلائز کروائیں نا. ہم تو اشتعال میں آ کر اپنی عقل بھی کھو بیٹھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسلام فوبیا آج کل ہمارے اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے، صرف اسی ناطے سے ہی ہماری اور ان سب کی بخشش کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کر دے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کیس کو پٹ اپ کیا ہے انٹرنیشنل فورم پر، اور بالآخر اس چیز کے لیے وہ سکسیسفل بھی ہو گیا ہے. ایک انٹرنیشنل ڈے اس کے لیے، انٹرنیشنل ڈے 15 مارچ میرا خیال ہے بالکل مارچ کا سیٹ بائی دی انٹرنیشنل فورم فار دی سیلیبریشن آف respect and prestige of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam against Islamophobia. I think so. So اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آنے والے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ اپنے کرم کرے.